السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، اما بعد۔ لاک ڈاؤن کے ایک طویل زمانے کے بعد اب مسجدوں کے کھلنے کی امید نظر آ رہی ہے۔ اس سلسلے میں بعض لوگ جذباتی ہو رہے ہیں کہ الحمدللہ اب مسجد میں جا کر عبادت کرنے کا موقع ملے گا۔ بعض حضرات کو تشویش ہے کہ ایسی صورتحال میں مسجدیں کیوں کھولی جا رہی ہیں۔ بہرحال اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ اللہ نے اپنے گھر میں آ کر عبادت کرنے کا موقع ہم لوگوں کو عطا فرمانا چاہ رہا ہے، لہٰذا اس موقع پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ مسجدوں کے کھلنے کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ کرونا وائرس بالکل ختم ہو چکا ہے، بلکہ روز بروز کرونا وائرس کے واقعات کی کثرت ہوتی جا رہی ہے اور لوگ اس وائرس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں احتیاطی اور حفاظتی تدابیر کو استعمال کرتے ہوئے ہم مسجد آنے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں کچھ ذمہ داریاں مسجد کے ذمہ داروں کی ہیں اور کچھ ذمہ داریاں خود مصلی حضرات کی ہیں۔ مسجد کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ مسجد کی گیٹ پر ہی سینیٹائزر کا اہتمام کریں، چونکہ اس سلسلے میں ایک بڑی مقدار میں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لہٰذا حکومت کی جانب سے اگر اس کا انتظام ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ لوگ اپنا تعاون پیش کریں اور اس سلسلے میں آگے آ کر سینیٹائزر کا انتظام کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز، اگر ممکن ہو سکے تو ٹیمپریچر چیک کر کے مسجد میں داخلے کی اجازت دی جائے۔ مسجد کے بیت الخلاء اور مسجد کے وضو خانوں کو مکمل طور پر مقفل کر دیا جائے۔ مسجد کی جانماز اور قالین کو اٹھا دیا جائے، نہ وہاں پر ٹوپیاں رکھی جائیں اور نہ لوگوں کے استعمال کے لیے کوئی چیز رکھی جائے۔ مسجد کی گیٹ پر یا مسجد کے صحن میں کرونا وائرس کی سنگینی اور اس سلسلے میں شعور بیداری کے متعلق کچھ بینرز یا پوسٹرز لگا دیے جائیں تاکہ لوگوں کو اس سلسلے میں شعور باقی رہے، استحضار باقی رہے اور لوگ غفلت اور بے احتیاطی کرنے سے گریز کریں۔ ہر نماز کے بعد اور ہر نماز سے پہلے مسجد کو ڈیٹول وغیرہ سے پوچھا لگا دیا جائے، چونکہ یہ ایک زائد کام ہے، اس لیے مؤذنین اور صفائی کرنے والے افراد کے اوپر ایک بوجھ اس کا پڑ سکتا ہے، اس لیے ان حضرات کو زائد اناؤنس دیا جائے تاکہ وہ خوش دلی کے ساتھ اس فریضے کو بھی انجام دے سکیں۔ دوسری جانب مصلی حضرات کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر ہی سے وضو کر کے تشریف لائیں، اپنا جانماز ساتھ لائیں، مسجد کے گیٹ پر اپنے ہاتھوں کو سینیٹائزر کریں، اس کے بعد مسجد کے اندر آئیں، اپنے جوتے وغیرہ ایسا رکھیں کہ دوسرے لوگوں کے جوتے اور چپل کو ہمارے ہاتھ وغیرہ بالکل نہ لگیں۔ اسی طرح جب ہم مسجد کے اندر آئیں تو مسجد کی ٹوپیوں کا، مسجد کی کسی بھی چیز کا استعمال بالکل نہ کریں، سماجی فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے صفیں بنائیں، اور اسی طریقے سے اذان کے فوری بعد جہاں تک ممکن ہو سکے نماز جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ نماز مختصر قرات کے ساتھ پڑھا دی جائے، اور اگر اس دوران جمعہ آتا ہے تو مختصر خطبے کے ساتھ جمعہ ادا کرا دیا جائے۔ نماز کے بعد غیر ضروری بیٹھکوں سے، دینی سرگرمیوں سے مکمل طور پر اجتناب کیا جائے۔ اسی طرح مسجد میں رکھی ہوئی تسبیحات اور مسجد میں رکھے ہوئے پارے اور قرآن مجید کو بالکل نہ چھوئیں اور اس کو لے کر پڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ فرض نماز مسجد میں ادا کریں اور سنتیں، نوافل وغیرہ اپنے گھر جا کر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ صرف فرائض کی حد تک مساجد کا استعمال کریں۔ اسی طرح جن لوگوں کی عمر 60 سال سے زائد ہے اور چھوٹی عمر کے بچے، اسی طریقے سے جن لوگوں کو کھانسی، نزلہ، زکام اور بخار ہے، اسی طریقے سے جن لوگوں کو شوگر کی بیماری ہے یا جن لوگوں کے اندر قوت مدافعت مضبوط نہیں ہے، ایسے لوگ ابھی مسجد آنے سے گریز کریں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اور کچھ دنوں کے لیے ہم اس کو لازمی طور پر اپنائیں تاکہ اس کورونا کی وبا سے ہم محفوظ رہ سکیں اور یہ ایک بیماری ایک دوسرے کے اندر منتقل نہ ہو سکے۔ اسی طرح جب نماز سے ہم فارغ ہو جائیں تو پورے ایک ساتھ باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں، پہلے پچھلی صف والوں کو جانے دیا جائے اور سماجی فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے ہم باہر نکلیں، اس کے بعد والی صف جائیں، پھر اس کے بعد والی صف جائے۔
اس لیے کہ اگر پورے ایک ساتھ نکلنے کی کوشش کریں گے تو کثرت اختلاط کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ وائرس ایک دوسرے کے اندر منتقل ہو سکے۔ اس لیے حفاظتی تدابیر اختیار کیجئے، اپنی جان کی خود حفاظت کیجئے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے مصافحہ اور غیر ضروری گفتگو سے اپنے آپ کو بچائیے۔ مسجد کی گیٹوں کے باہر غیر ضروری اپنے آپ کو کھڑا مت کیجیے۔ اور آخری گزارش آپ حضرات سے یہ ہے، ایک طویل عرصے کے بعد آپ مسجد آ رہے ہیں، آئیے، نماز پڑھیے اور اپنی عبادت کر کے چلے جائیے۔ مسجد کے انتظامات میں غیر ضروری مداخلت کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ کوئی مشورہ ہو تو ذمہ داروں کو محبت کے ساتھ صرف مشورہ دے دیجیے، اس پر اصرار مت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔